اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کملی والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں، نہ ان کے بعد کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عروج عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وظائف نیٹ ورک۔ آج کا یہ عمل جنید جمشید کا بتایا ہوا ایک لفظ کا عمل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے کہ دنیا سے جاتے جاتے جنید جمشید ہمیں کیا پیغام دے گئے ہیں۔ 15 سال تک میوزک کی دنیا میں کامیابیاں اور مختلف ممالک میں پرفارم کرنے کے بعد جنید جمشید نے گلوکاری کی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور مذہب کی جانب بڑھتے ہوئے رجحان تھے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی، بلکہ فن کی بلندیوں پر جنید جمشید کے مذہب کی جانب راغب ہونا دنیا بھر کے مسلم حلقوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا، لیکن انہوں نے اپنی آواز کو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں اپنی نعتوں کے ذریعے زندہ رکھا ہے۔ جنید جمشید بہت سے لوگوں کے لیے ایک متاثر کن شخصیت تھے۔ انہوں نے نعتوں کے ساتھ ساتھ کئی دینی پروگرام اور ایونٹس میں بھی شرکت کی۔ اپنی زندگی کے آخری سفر میں بھی وہ اسلام کی تبلیغ پر موجود تھے۔ انہوں نے ایک بیان میں بتایا کہ ایک لفظ کا عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس عمل کے فوائد اور فضائل قرآن و حدیث میں بھی آئے ہیں۔ بہت سے بزرگان دین بھی یہ عمل رہے ہیں اور آج تک بہت سے لوگوں نے اس عمل سے شہرت کی بلندیاں، رزق کی ترقیاں حاصل کی ہیں۔ عمل کے اتنے فوائد اور فضائل بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس عمل کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، آپ ذوق و شوق کے ساتھ عمل ایک لفظ کا وظیفہ کر سکیں۔ اگر فوائد بتانے سے پہلے یہ عمل بتا دیں تو آپ شاید اتنے ذوق و شوق سے عمل نہ کریں، لہذا ہمارے بتائے گئے فوائد کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ کیا کریں۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں کسی کی کامیابی کسی سے برداشت نہیں ہوتی۔ کئی لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی ذلیل کرتے ہیں، کئی طعنے کستے ہیں، کئی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، کئی الزامات لگاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو رسوا کر سکیں، اچھائی کو برائی کا روپ دے کر پیش کرتے، کسی کو بھی کسی کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان الزامات، سازشوں اور رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ اچھے اور نیک انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، راستے کھولتا ہے، منزل تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی عزت اور ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نیک ہوتے ہیں انہیں اپنی مراد تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین گرامی، عزت اور ذلت دونوں ہی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ چاہے فقیر کو غنی کر دے یا غنی کو فقیر کر دے، اور اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو محترم ناظرین، عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی ذلیل کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر ساری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جب عزت دیتا ہے تو پھر اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہو تو انسان ہر امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی ناحق آپ کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے چورا ہے تو پھر بھی وہ اطمینان رکھیں، عزت و ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ انسان کتنا بھی سرکش کیوں نہ ہو، وہ اپنی زبان سے صرف نازیبا کلمات ہی نکال سکتا ہے، نیکی انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ کامیابی اللہ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جنید جمشید کے مطابق جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ عزت صرف اور صرف نیک اعمال کرنے سے ملتی ہے۔ ان نیک اعمال میں صرف ایک لفظ کا عمل آپ کو عزتوں سے نواز دے گا۔ یہ عمل خود جنید جمشید کے وظائف میں رہا ہے کہ اللہ کا ایک نام 140 مرتبہ اللہ کا صرف ایک نام آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 140 مرتبہ یا معزو پڑھنا ہے۔
याद रहे कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है अल-मुइज़ की मैनी है इज़्ज़त देने वाला, बल्कि अल्लाह ताला के इस इस्म मुबारक को जो शख्स 140 मरतबा पढ़ लेगा, मखलूक की नज़र में इसकी इज़्ज़त और शान और शौकत पैदा होगी और अल्लाह ताला के अलावा किसी के खौफ में मुब्तला नहीं होगा। बल्कि जो शख्स पीर या जुम्मे के दिन बाद नमाज मगरिब 140 मरतबा या मुइज़्ज़ो पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसको इंशाल्लाह लोगों में बाइज़्ज़त बावकार बना देगा और इसकी अहमियत लोगों के दिलों में पैदा होगी। तो मोहतरम नाज़रीन, ये बात लाजमी ज़हन में रखें कि सूरत फतर आयत नंबर 10 की तफसीर में कहा जाता है कि जो शख्स चाहता है कि इसे दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त मिले तो अल्लाह की इताअत करे और इसे मकसूद हासिल हो जाएगा, इसलिए कि दुनिया और आखिरत का मालिक ही अल्लाह है। सारी इज़्ज़तें इसी के पास हैं। वो जिसको इज़्ज़त दे वही अजीज़ होगा, जिसको जलील कर दे इस दुनिया की कोई ताकत का अंदाज़ा नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, जो लोग चालबाजियाँ करते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, रुकावटें, इनके खेल तमाशे थोड़े दिनों के होते हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त अज़ाब होता है, बहुत जल्दी वो गर्क हो जाते हैं। बल्कि इज़्ज़त तो वो है जिसे अपने अमाल से, अपने कर्मों से हासिल किया जाए। अल्लाह ताला की इबादत और अताअत से ही इज़्ज़त मुयस्सर हो सकती है। या मुइज़्ज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लें। इसको आपने रोज़ाना 140 मरतबा पढ़ लेना है। जब अगर आप रोज़ाना इसको 140 मरतबा पढ़ लेंगे तो फिर आप अपने इज़्ज़तें, अपना वक़ार, अपना शुमार देखेंगे कि लोगों के दिलों में आपके लिए कैसे इज़्ज़त पैदा होगी। जाते जाते जुनैद जमशेद हमें ये पैगाम दे गए थे कि दर हकीकत अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे। दुनिया के लिए इतना अमल करे जितना दुनिया में रहना है और आखिरत के लिए इतना अमल करे जितना आखिरत में रहना है। अल्लाह ताला अपने फजल और करम से और अपनी रहमत से हम सबको इन सारे पैगामात को सही तरह समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप अपनी हाजत पूरी करना चाहते हैं तो हमको भी अगर आप अपनी कोई भी हाजत पूरी करना चाहते हैं तो हम आपको एक बहुत ही मुजरब वजीफ़ा बताते हैं। ये बहुत ही मुजरब और पावरफुल अमल है। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या हादी। 24 घंटों में किसी भी वक्त 21 मरतबा अल्लाह के ये 4 नाम पढ़कर दुआ मांगने का एहतमाम कीजिए। तमाम गुनाहों से हिफाजत होगी, हाजतें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। एक बार आयतुल कुर्सी पढ़कर दुआ कीजिए और फिर देखिए कि अल्लाह ताला आपके कैसे हर मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का अमल, आज का वजीफ़ा आपको पसंद आएगा। अगर आज का अमल आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आप तक बआसानी पहुँच सके। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।